You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ سماعت فرمائیے. الف لام میم حروف مقطعات. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور تمام نظام عالم کو قائم کرنے والا ہے. اس نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب نازل کی جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں. اس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا. آج الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران اس کی ابتدا ہوئی ہے. اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے. اس کی جو ابتدا ہے وہ بھی الف لام میم سے ہو رہی ہے، اور سورہ آل عمران اس سورت کی ابتدا بھی الف لام میم سے ہو رہی ہے، جن کے معنی یا صرف اللہ رب ذوالجلال کو پتہ ہے اور اللہ کے حکم سے اذن سے اس کے نبیوں کو بھی پتہ ہے، اور اگر وہ چاہے تو اپنے اولیاء کو بھی اس کی خبر دے دیتا ہے. الف لام میم کے حوالے سے یہ سورہ مبارکہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی تیسری سورہ مبارکہ ہے، اور یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے. یہ مدنی سورت ہے. 200 آیات ہیں اس کی اور اس کے 20 رکوع ہیں. آل عمران اس کا نام ہے. فضیلت آل عمران کو اس میں دینے کا ذکر ہے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور عمران چونکہ حضرت مریم کے والد کا نام تھا ان کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا. تو آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، تو حضرت ان کے متعلق جو ہے اس سورہ پاک میں 80 آیات نازل ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ کے متعلق، تو اس لیے اس کا نام آل عمران ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل عمران کا دوسرا نام سورہ زہرا بھی رکھا ہے. یہ ذرا ایک نیا نالج ہے کہ اس سورہ پاک کا نام کیا ہے، سورہ زہرا. امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. زہراوین کو پڑھا کرو. زہراوین سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں کو جب پڑھیں تو زہراوین کو پڑھا کرو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ وہ قیامت کے روز بادلوں کی طرح آئیں گی اڑ کر، یا پرندوں کی جماعتوں کی طرح آئیں گی، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کریں گی کہ مالک اس کی بخشش فرما، یہ مجھے تلاوت کیا کرتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، اس کا حاصل کرنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے.
اور جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اور آخری 2 آیات جو میں نے کل بھی بتائی ہیں، اس سے گھر میں کسی قسم کا جادو نہیں ہوتا۔ قرآن سے علاج کریں نا، ہمیں قرآن سے علاج کرنا چاہیے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ تعویذ دے، وہ حساب کتاب کرے، وہ بندشوں کو توڑ دے۔ قرآن پڑھیں، آپ سورہ بقرہ پڑھیں، گھر میں جادو نہیں ہوگا۔ اس کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟ معنی ہے صاف اور روشن چمکدار، کیونکہ سورہ آل عمران میں جو نور ہدایت ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بیان کیا ہے، ان کے برگزیدہ ہونے کو بیان کیا ہے، اور جو کفریہ عقائد ہیں ان سے، یعنی ان اندھیروں سے نکال کر ایک روشنی دکھائی ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ زہرا ہے۔ تیسرا نام اس سورہ مبارکہ ہے سورۃ الکنز۔ کنز کہتے ہیں خزانے کو۔ کنز کسے کہتے ہیں؟ خزانے کو۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ جو آل عمران ہے یہ فقیر کا کیا خوب کنز ہے، فقیر کا خزانہ ہے، وہ اس کو رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہے، یعنی ایسا خزانہ ہے کہ جو فقر کی دولت جنہیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے تو وہ اس کو رات کے پچھلے پہر میں تلاوت کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ اس سورت کو کنز اس لیے فرمایا کہ اس میں عیسائیت کے اسرار کا خزانہ ہے، جو عیسائیت کے چھپے ہوئے اسرار ہیں پوشیدہ، ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ میں بتایا گیا کہ نجران کے عیسائیوں سے جو مباحثہ ہوا تھا اس کے متعلق آیات موجود ہیں اس سورہ پاک میں۔ وہ میں چونکہ واقعہ انتہائی دلچسپ ہے، جمعہ کو بیان بھی کر چکے ہیں، لیکن وہ آیت در آیت جب آپ کے سامنے پڑھیں گے، وہ نجران کا جو پورا وفد تھا اس حوالے سے ہم بیان کریں گے جب اس کا وقت آئے گا۔ پھر اس سورہ پاک کا نام سورہ طیبہ ہے۔ یہ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ تورات میں آل عمران کا نام طیبہ بھی رکھا گیا ہے، اور اس لیے کہ اس میں جو طیبین ہیں، جو پکیزہ لوگ ہیں، ان کا ذکر ہے، جیسے الصابرین والصادقین والقانتین، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی، والمنفقین جو خرچ کرتے ہیں ان کا ذکر ہے، اس لیے سورہ پاک کو سورہ طیبہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں تخلیق آدم کا قصہ بیان کیا گیا، اور سورہ آل عمران میں تخلیق حضرت عیسیٰ کا قصہ بیان کیا گیا، اور یہ دونوں جو تخلیقات ہیں حضرت آدم کی اور حضرت عیسیٰ کی، یہ معروف طریقے کے خلاف ہوئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے، بغیر ماں کے پیدا کیے گئے، اور حضرت عیسیٰ باپ کے بغیر پیدا کیے گئے، اور یہ دونوں چونکہ معمول کے خلاف ہیں، اس لیے بھی ان صورتوں کے ابتدا میں ان کا ذکر کیا گیا۔ سورہ بقرہ کے آخر میں دعاؤں کا ذکر ہے، لیکن وہ دعائیں جو احکام شریعہ کے ساتھ ہیں، یعنی جو کل ہم نے کی ہیں، یا اللہ ہم پر مشکل بوجھ نہ ڈال، ہماری خطاؤں کو جو غلطیاں ہو جاتی ہیں درگزر فرما، ان چیزوں کی دعا ہے۔ اور سورہ آل عمران کے آخر میں گناہوں کی مغفرت، نیک لوگوں کے ساتھ خاتمہ، اور رسولوں کی وساطت سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کے حوالے سے دعائیں مانگی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سورہ پاک میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا گیا، اس کا رد فرمایا گیا، بلیغ انداز میں اس کا رد کیا گیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جو عقیدہ تثلیث ہے، یہ جو عیسائیوں کا وہ بنا ہوتا ہے، پلس نشان ہوتا ہے، صلیب ہوتا ہے، یہ تثلیث اسے بولتے ہیں، تو یہ اس کا رد کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقام نبوت کو بیان کیا گیا۔ غزوہ بدر کا بھی ذکر اس میں موجود ہے، غزوہ احد کا بھی ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ اور قرآن حکیم میں یہ بات جو ہم نے آیت پڑھی ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، کہ قرآن پاک نے آ کر تصدیق کی
تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن پاک کو آگ لگائی گئی تھی تو وہاں پر ایک شخص نے، ایک صحافی تھا، اس نے کہا تھا کہ میں بھی احتجاجاً تورات کو آگ لگاؤں گا۔ تو پوری دنیا میں اس بات کو انہوں نے پھر پریشان ہو گئے کہ اب تورات کو بھی آگ لگے گی، وہ تو نہیں نا اپنی، یہ تو مسلمانوں کی غیرت ختم ہو گئی ہے، قرآن کو آگ لگاتا رہے تو یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ان کی تورات کی جب باری آئی تو ان کا جو جتنا میڈیا تھا وہ سارے کا سارا اکٹھا ہو گیا اور سر جوڑ کر وہ بڑی جو طاغوتی قوتیں وہ بیٹھ گئی کہ تورات کو آگ لگنے لگی ہے۔ اسے روکا گیا، حکومتی طور پر اسے روکا۔ ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہوتا ہے نا، کبھی کوئی نالے میں بہا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کہاں پر آگ لگا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر اس نے تورات کو، لیکن اس شخص نے بعد میں یہ جملہ کہا، اس نے کہا میں تورات کو آگ نہیں لگاتا، ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے، ہم تورات کی عظمت کے قائل ہیں۔ دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ میں نے تورات کو جلانے کی بات کی تو ساری غیر قوتیں، کفر کی قوتیں گٹھی ہو گئی ہیں، تو ہمارے قرآن کو روزانہ آگ لگائی جاتی ہے، تم لوگوں میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کے حوالے سے بول سکیں۔ تو قرآن پاک ہماری ایسی کتاب ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ جتنے بھی نبی ہیں کسی کی شان کوئی کم نہیں ہے، ہمارے نبی ان کے سردار ہیں، لیکن اللہ کا ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول عظمتوں کا جو ہے، عظمتوں والا ہے، فضیلتوں والا ہے، ان کی شان وراء الورا ہے۔ اور تورات کی عظمتیں اپنی ہیں، انجیل کی عظمتیں اپنی ہیں، زبور کی عظمتیں اپنی ہیں، جو صحائف اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم پڑھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔